السلام علیکم عزیزان، آج پھر چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ سائنس فکشن ہی تھی اور اب حقیقت کا روپ دھار چکی، روبوٹس۔ ہم روبوٹس کی تاریخ کو سمجھنے جا رہے ہیں کہ یہ کیسے خواب سے حقیقت بنے اور یہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوں گے یا خطرہ بن جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ روبوٹ کا خیال ہزاروں سال پرانا ہے؟ قدیم یونانی اور مصری ثقافت میں مصنوعی مخلوق کے قصے ملتے ہیں۔ ان کی دیواروں پر نقش و نگار کے ذریعے روبوٹس کا تصور دیا گیا ہے، لیکن خودکار مشینیں بنانے کا پہلا سنجیدہ خیال عظیم لیونارڈو ڈا وینچی 15ویں صدی میں پیش کیا۔ انہوں نے ایک میکینیکل نائٹ یعنی کہ جنگجو کا ڈیزائن بنایا جسے پہلا روبوٹ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1920 کی دہائی میں چیک مصنف کارل چاپک نے اپنے ڈرامہ آر یو آر یعنی روسومز یونیورسل روبوٹس میں لفظ روبوٹ کا استعمال کیا۔ اس کھیل میں مشینیں انسانی خدمت کے لیے بنائی گئی تھیں، مگر آخر میں وہ اپنے تخلیق کاروں کے خلاف ہی بغاوت کر دیتی ہیں۔ یہ اس وقت تو خیالی تھا، مگر اس نے حقیقی روبوٹکس کے لیے راہ ہموار کی۔ 20ویں صدی کے وسط میں ہم نے پہلے حقیقی روبوٹس کو دیکھا۔ 1954 میں جارج ٹرل نے یونیمیٹ بنایا جو دنیا کا پہلا صنعتی روبوٹ تھا۔ یہ ایسے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا جنہیں کرنے میں انسان کو مشکلات کا سامنا تھا، اور پھر یہ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں انقلاب لے آیا۔ جنرل موٹرز نے 1961 میں یونیمیٹ کو اپنی کار مینوفیکچرنگ میں لگایا۔ اس کے بعد امریکہ، جاپان اور جرمنی جیسے ممالک نے روبوٹکس تحقیق میں سرمایہ کاری کی۔ خاص طور پر جاپان نے مینوفیکچرنگ میں زبردست سبقت حاصل کر لی، جہاں کاواساکی اور ہونڈا جیسی کمپنیوں نے صنعتی اور سروس روبوٹس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ آج سے 20-25 سال پہلے بھی وہاں پر بے شمار شعبوں میں روبوٹس کام کرتے نظر آتے تھے، لیکن آج تو وہاں پر بے شمار جگہوں پر انسان کے نعم البدل کے طور پر آپ کو روبوٹس ہی نظر آئیں گے۔ آج کے دور میں روبوٹ مینوفیکچرنگ اور استعمال میں سبقت رکھنے والے ممالک میں جاپان، جنوبی کوریا، جرمنی، امریکہ اور چین شامل۔ جاپان ہونڈا جیسی کمپنیوں کے لیے مشہور ہے، جس نے آسیمو نامی روبوٹ بنایا۔ یہ ایک انسان نما روبوٹ ہے جو چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے اور لوگوں سے بات بھی کر سکتا ہے۔ جنوبی کوریا نے تعلیم سے لے کر بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال تک مختلف شعبوں میں روبوٹس کو متعارف کروایا۔ دوسری طرف چین تیزی سے مینوفیکچرنگ، لاجسٹکس اور عوامی خدمات میں روبوٹس کو متعارف کروا رہا ہے۔ یورپ، خاص طور پر جرمنی، اعلیٰ معیار کے صنعتی روبوٹس بنانے میں ماہر ہے جو آٹوموٹیو اور الیکٹرانکس جیسے شعبوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن خیال یہی کیا جاتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں چین ان سب ممالک سے ہر طرح کے روبوٹس بنانے میں سبقت حاصل کر لے گا۔ اس کی وجہ چین کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت اور اس کے سائنسدان ہیں۔ اب چلتے ہیں ان کمپنیوں کی طرف جو انسان نما روبوٹس بنانے کے مقابلے میں چند اہم کمپنیاں ہیں، اور ان روبوٹس نے پہلے ہی شہرت حاصل کر لی ہے۔ ان کی مخصوص نوکریاں ہیں۔ آسیمو نامی ہونڈا کا روبوٹ جو چلنے، بات کرنے اور تعلیمی تقریبات میں مدد فراہم کرنے کے لیے مشہور ہے۔ صوفیا ہینسن روبوٹکس کی انسان نما روبوٹ جو گفتگو کرنے، جذبات کی نقل کرنے اور یہاں تک کہ سعودی عرب کی شہری بھی ہے، جہاں کسی انسان کو شہریت نہیں ملتی جس کا تعلق سعودی عرب کے باہر سے ہو۔ اسپاٹ بوسٹن ڈائنامکس کا 4 پیروں والا روبوٹ جو سرچ اینڈ ریسکیو، انسپیکشن اور یہاں تک کہ گشت میں بھی کام آتا ہے۔ اسے شاید ایسے کتوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ سونگھنے، نارکوٹکس اور دھماکہ خیز مواد کی تلاش میں کام آتے ہیں۔ سافٹ بینک روبوٹس کا سوشل روبوٹ
جو بینکوں، ریٹیل سٹورز اور صحت کی دیکھ بھال میں لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اور اب حال ہی میں لانچ ہونے والا ٹیسلا بوٹ آپٹیمس، ٹیسلا کا اعلان کردہ روبوٹ جو دفتری کام اور گھریلو کاموں میں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے بنا ہے، اور وہ گھریلو کام کاج میں اپنی خدمات بہت ہی شاندار طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ اس کا ذکر ہم نے اپنے سائبورگ والے ولاگ میں بھی کیا تھا۔ 2050 میں ہم روبوٹس کو زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں شامل ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ روبوٹس گھر کے کام کاج کریں گے، تعمیرات میں کام کریں گے، اسپتالوں میں مدد کریں گے، تعلیم میں حصہ لیں گے اور ہمیں سڑکوں پر لے کر چلیں گے۔ مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کی ترقی سے روبوٹس ہمارے ساتھی، بزرگ کی مددگار اور تفریح کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک اسمارٹ ہوم میں داخل ہوں جہاں ہر چیز کو ایک روبوٹ کیئر ٹیکر سنبھالے جو آپ کی روٹین جانتا ہے۔ ساتھ ہی ہم روبوٹ ٹیموں کو دوسرے سیاروں کی تحقیق کے لیے انتہائی ماحول میں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور زمین پر ماحول دوست منصوبوں کی مدد کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ امکانات کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس ساری ترقی کے ساتھ ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا روبوٹس انسان کے لیے خطرہ ہیں یا فائدہ مند؟ آئیے دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے اس کے فائدے دیکھتے ہیں۔ روبوٹ خطرناک کام انجام دے سکتے ہیں جس سے انسانی کارکنوں کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ یہ صحت کی دیکھ بھال، زراعت اور لاجسٹک جیسی صنعتوں میں کارکردگی کو انتہائی تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت والے روبوٹ سیکھنے میں مدد دے سکتے ہیں، طبی طریقہ کار کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ ناقابل رہائش جگہوں پر بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ اب ان سے درپیش خطرات پر نظر دوڑائیں تو سب سے پہلا خدشہ ہے کہ روبوٹس لاکھوں ملازمتیں ختم کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر مینوفیکچرنگ اور ریٹیل میں زیادہ ترقی یافتہ مصنوعی ذہانت کے ساتھ کنٹرول میں کمی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، جس سے اخلاقی اور سیکیورٹی کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے روبوٹ اور AI اپنے صارفین کے بارے میں ڈیٹا جمع کرتے ہیں، رازداری کے مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ آخر میں روبوٹس ایک آلہ ہے، اور ان کا یہ استعمال طے کرے گا کہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے یا خطرہ۔ تو یہ ہمیں کہاں چھوڑتا ہے؟ روبوٹس نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ قدیم خیالات سے لے کر مستقبل کی ایجادات تک جو صنعتوں اور ہماری روزمرہ زندگیوں کو تبدیل کر رہی ہیں، روبوٹس کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ان کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ ذمہ دارانہ ترقی اور اخلاقی معیار کے ساتھ وہ ہماری دنیا کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، لیکن بغیر کنٹرول کے وہ ہمیں کئی چیلنجز سے بھی دوچار کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یقیناً کمنٹس میں بتائیں گے۔ کیا روبوٹ ایک اچھی طاقت ہے، یا پھر ہمیں ان کو کنٹرول طریقے سے بنانا چاہیے، اور ان کی بہت زیادہ مینوفیکچرنگ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ آج کا ولاگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اس کے بعد ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ایک ولاگ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد شاید اس سلسلے کو مزید بڑھائیں جس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں آگہی دی جا سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔